السلام علیکم۔ ہماری زندگی دوڑتی ہوئی گاڑیوں کی طرح ہے۔ آنے والے کام، ذمہ داریوں کا بوجھ، ان سب کے درمیان کیا ہمارے پاس سوچنے، رکنے اور سانس لینے کا کوئی وقت ہے؟ کیا ہماری روزانہ کی 5 نمازیں محض ایک رسم رہ گئی ہیں؟ یا پھر یہی وہ مقدس وقت ہو سکتا ہے جو ہمیں حقیقی سکون اور طاقت دے سکتا ہے؟ چلیں، آج بات کرتے ہیں نماز میں سکون کی تلاش کی۔ کیا آپ نے نماز کے تمام مراحل تو پورے کر لیے؟ مطلب نماز ظاہری طور پر پوری پڑھ لی، لیکن محسوس کیا کہ آپ کا دل کہیں اور تھا؟ جسم سجدے میں ہے، لیکن ذہن کسی فہرست کل ہونے والی بات چیت یا کل کی پریشانیوں میں گم ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں اس مصروف، ہر وقت جڑے رہنے والے دور میں۔ نماز میں خشوع، وہ گہری یکسوئی اور عاجزی پانا ایک مشکل جدوجہد لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا نقطہ نظر بدل لیں، اگر نماز ہماری روزانہ کی فہرست میں صرف ایک اور کام نہ ہو بلکہ ایک مقدس وقفہ ہو، شور سے دور، اپنے خالق سے براہ راست ذاتی ملاقات کا موقع، ذرا سوچیں۔ دین میں 5 وقت آپ کو ایک الہامی دعوت ملتی ہے، دنیا سے منقطع ہونے اور اپنے پیدا کرنے والے سے دوبارہ جڑنے کی دعوت۔ یہ رحمت ہے، بوجھ نہیں۔ سکون پانے کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ نماز کو اس تحفے کی نظر سے دیکھیں، ایک سانس لینے، مطلب زندگی کے معاملات سے خود کو ٹھیک کرنے اور اپنے آپ کو مضبوطی سے جمانے کا موقع، مطلب ایک سیکرٹ پاز۔ تو پھر ہم رسم سے تعلق کی طرف کیسے بڑھیں؟ تو پھر چلیں فزیکل سپیس سے شروع کرتے ہیں۔ ایک صاف پرسکون جگہ مخصوص کرنے کی کوشش کریں۔ پورے کمرے کی ضرورت نہیں، صرف ایک کونے میں بچھا ہوا ایک مخصوص پریئر میٹ۔ پھر جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ ایک دہلیز ہے۔ تصور کریں کہ آپ دنیا کا ایک دروازہ بند کر رہے ہیں، وہ فکریں، وہ ای میلز، وہ انتظار کر سکتے ہیں۔ اگلے چند منٹوں کے لیے یہی آپ کی کائنات ہے، صرف آپ اور اللہ تعالیٰ ہیں۔ اب الفاظ کے ساتھ جڑیں۔ اگر آپ عربی میں نماز پڑھتے ہیں اور معنی پوری طرح نہیں جانتے، تو نماز کے علاوہ وقت نکال کر جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی سیکھیں۔ الحمدللہ کے پیچھے شکر گزاری کا جذبہ ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو ماننا ہے۔ جب آپ سمجھیں گے تو آپ کا دل وہاں پہنچ سکے گا جہاں آپ کی زبان جا رہی ہے، اور یہ ایک طاقتور عمل ہے۔ اپنے سجدے میں دعا مانگیں، یہ قربت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کریں، اس ذات سے بات کریں، اسے بتائیں جو آپ فیس کر رہے ہیں۔ یہ نماز کو ایک یک طرفہ گفتگو سے ہٹ کر ایک باہمی گفتگو میں بدل دیتا ہے۔ کچھ دن بہتر گزریں گے، کچھ کم، کچھ نمازیں روحانی محسوس ہوں گی، کچھ جلدی، کوئی بات نہیں۔ باقاعدگی خود ایک عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ کمال نہیں، خضوع ڈھونڈیں۔ خلوص کے ایک لمحے کی تلاش کریں، چاہے وہ صرف ایک رکعت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی نماز کو اپنی پناہ گاہ بنائیں، اپنا روزانہ کا روحانی ریٹریٹ، اپنے سکون کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری نماز کو اطمینان اور طاقت کا ذریعہ بنائیں۔ اگر یہ ریمائنڈر مفید لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے ایمان کو تقویت دینے والا کنٹینٹ آپ کو ملتا رہے۔ اینڈ ریممبر، آپ کی اگلی نماز ایک نئی شروعات ہے، سکون پانے کا ایک تازہ موقع۔ کامنٹس میں بتائیں نماز میں یکسوئی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں۔ پلیز شیئر یور ایکسپیرینسز۔ تھینک یو۔